جسے قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، اسے مقربین کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن کم قسمتی سے آج ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے نام پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب قربان کرنے کے دو درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے ظاہر میں جو چیزیں مجھ سے وابستہ ہیں میں ان چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دوں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ میرا اپنا نفس جو میرے اندر ودیت کیا ہوا ہے اور مجھے اپنے نفس کے ساتھ باہر کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو میں اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ یہ دوسرا درجہ انسان کو مقربین کی صف میں شامل کرواتا ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرق لکھا ہے ابرار کا اور مقربین کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ابرار ہوتے ہیں، نیک لوگ، یہ صالحین ہوتے ہیں جن کی جنت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کے لیے بھی بہتے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، پانی ٹھنڈے میٹھے کے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، پھل فروٹ بھی ہوں گے، اور بغیر کانٹوں کے بیریوں سے ذکر فرمایا، تو بتو کیلوں سے کا ذکر فرمایا، اور پھل بے شمار ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، اور ان کی بیویوں کو کمارا کر دے گا اللہ، ان کی ہمبر کر دے گا، محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، مسیریوں پہ ہوں گے، تختوں پہ ہوں گے۔ یہ ابرار کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، اور مقربین کے چشم تسنیم سے تھوڑی سی آمیزش ان کی شراب میں بھی کر دی جائے گی، یہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ابرار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جنت کی طلب میں نیکی کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے، گناہوں سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جنت بڑی لذت کی جگہ ہے اور اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ ذرا غور سے سنیے، تھوڑی سی گہری بات ہے، میں نے بات کو چھیڑ تو دیا، پتہ نہیں ہضم ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں بھی عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابرار جنت کے لیے عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے نفس کو جنت میں لذت ملے گی، جہنم سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے نفس کو تکلیف ہوگی جہنم میں۔ یہ ہیں ابرار۔ اور مقربین وہ جنت کی طلب اس لیے کرتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور جہنم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جہنم اللہ کے غضب کا مقام ہے۔ ان کے پیش نظر اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، رضا کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں مقربین۔ وہ اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے دو درجے بیان کیے کہ ایک درجہ قربانی کا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ منسلک جتنی چیزیں ہیں ہم ان کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر بیٹھا ہوا نفس ہے، ہم اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو مقربین ہونے کا کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔